Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 اونچی اونچی عمارتوں، ٹریفک کے شور اور ہر طرف رش میں مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، اس لیے میں باغ میں بیٹھنا پسند کرتی ہوں۔ وہاں خوبصورت پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں جن پر طرح طرح کے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دل خوشی سے کھل جاتا ہے۔ سعدیہ، تمہیں کون سا منظر پسند ہے؟ لیکن مجھے تو گرمی میں بارش کا منظر پسند ہے، جب ہر چیز نکھری اور دھلی ہوئی نظر آتی ہے، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اس موسم میں بچے، بوڑھے، بڑے سب ہی خوش ہو جاتے ہیں اور بارش میں نہاتے ہیں۔ بارش کی آواز موسیقی سے کم نہیں ہوتی، اور اس میں پھول، پودے، پرندے اور انسان سب ہی تو جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اونچی اونچی عمارتوں، ٹریفک کے شور اور ہر طرف رش میں مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، اس لیے میں باغ میں بیٹھنا پسند کرتی ہوں۔ وہاں خوبصورت پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں جن پر طرح طرح کے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دل خوشی سے کھل جاتا ہے۔ سعدیہ، تمہیں کون سا منظر پسند ہے؟ لیکن مجھے تو گرمی میں بارش کا منظر پسند ہے، جب ہر چیز نکھری اور دھلی ہوئی نظر آتی ہے، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اس موسم میں بچے، بوڑھے، بڑے سب ہی خوش ہو جاتے ہیں اور بارش میں نہاتے ہیں۔ بارش کی آواز موسیقی سے کم نہیں ہوتی، اور اس میں پھول، پودے، پرندے اور انسان سب ہی تو جھوم رہے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے۔ میرے اسکول میں بہت بڑا میدان ہے جہاں ہمیں مختلف کھیل کھیلنا پسند ہیں۔ مجھے خوش مزاج اساتذہ بہت پسند ہیں، جبکہ سخت مزاج استاد مجھے ناپسند ہیں۔ میرے اسکول میں جدید طرز پر بنائی کمپیوٹر لیب بھی ہے۔ میرے اسکول میں کینٹین بھی ہے جہاں کی چٹپٹی چیزیں میری پسندیدہ ہیں۔ اسکول میں سخت قوانین نافذ ہیں جن کو ناپسند کرنے کے باوجود ماننا پڑتا ہے۔ مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے۔ میرے اسکول میں بہت بڑا میدان ہے جہاں ہمیں مختلف کھیل کھیلنا پسند ہیں۔ مجھے خوش مزاج اساتذہ بہت پسند ہیں، جبکہ سخت مزاج استاد مجھے ناپسند ہیں۔ میرے اسکول میں جدید طرز پر بنائی کمپیوٹر لیب بھی ہے۔ میرے اسکول میں کینٹین بھی ہے جہاں کی چٹپٹی چیزیں میری پسندیدہ ہیں۔ اسکول میں سخت قوانین نافذ ہیں
جن کو ناپسند کرنے کے باوجود ماننا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ براہ کرم توجہ فرمائیے، لاہور سے کراچی جانے والی پرواز 128 موسم کی خرابی کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ انتظار گاہ میں تشریف رکھیں یا ڈیوٹی فری دکانوں میں خریداری سے لطف اٹھائیں اور مزید ہدایات کا انتظار کریں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنا بورڈنگ کارڈ دکھا کر ہمارے ہوٹل سے مفت کھانا کھا سکتے ہیں۔ براہ کرم توجہ فرمائیے، لاہور سے کراچی جانے والی پرواز 128 موسم کی خرابی کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ انتظار گاہ میں تشریف رکھیں یا ڈیوٹی فری دکانوں میں خریداری سے لطف اٹھائیں اور مزید ہدایات کا انتظار کریں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنا بورڈنگ کارڈ دکھا کر ہمارے ہوٹل سے مفت کھانا کھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4۔ ہمارے علاقے کے لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں، اور شہر میں بڑھتی ٹریفک کی آلودگی کی وجہ سے ہوا بھی صاف نہیں ہے۔ لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ حکومت اب ان مسائل پر توجہ دے رہی ہے اور کثرت سے درخت لگائے جا رہے ہیں، اور سنا ہے کہ بارش کا پانی بھی محفوظ کر کے ان کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے علاقے کے لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں، اور شہر میں بڑھتی ٹریفک کی آلودگی کی وجہ سے ہوا بھی صاف نہیں ہے۔ لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ حکومت اب ان مسائل پر توجہ دے رہی ہے اور کثرت سے درخت لگائے جا رہے ہیں، اور سنا ہے کہ بارش کا پانی بھی محفوظ کر کے ان کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سوال نمبر 5۔ کہتے ہیں کہ خدا کی جانب سے دی جانے والی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دوستی بھی ہے۔ دراصل دوستی ایک پودے کی طرح ہے جس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اعتماد، بھروسہ اور وقت کی ضرورت ہے۔ یوں تو کہنے کو میرے سینکڑوں دوست ہیں، لیکن ان میں سے چند ہی سچے اور مخلص دوست ہیں جو وقت آنے پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا کی جانب سے دی جانے والی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دوستی بھی ہے۔ دراصل دوستی ایک پودے کی طرح ہے جس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اعتماد، بھروسہ اور وقت کی ضرورت ہے۔ یوں تو کہنے کو میرے سینکڑوں دوست ہیں، لیکن ان میں سے چند ہی سچے اور مخلص دوست ہیں جو وقت آنے پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سوال نمبر 6۔ میرے اسکول کے تمام اساتذہ رحم دل ہیں، وہ ہمیں بہت پیار سے پڑھاتے ہیں، اس لیے ہمیں اسکول جانا برا نہیں لگتا۔ میرے اسکول کی لائبریری میری پسندیدہ جگہ ہے جہاں میں روز نت نئی کتابیں پڑھتی ہوں۔ مجھے کتاب گھر لانے کی سہولت بھی میسر ہے، یہاں اردو اور انگریزی زبان میں کتابیں مل جاتی ہیں۔ میرے اسکول کے تمام اساتذہ رحم دل ہیں، وہ ہمیں بہت پیار سے پڑھاتے ہیں، اس لیے ہمیں اسکول جانا برا نہیں لگتا۔ میرے اسکول کی لائبریری میری پسندیدہ جگہ ہے جہاں میں روز نت نئی کتابیں پڑھتی ہوں۔ مجھے کتاب گھر لانے کی سہولت بھی میسر ہے، یہاں اردو اور انگریزی زبان میں کتابیں مل جاتی ہیں۔
सवाल नंबर 7। اب تو کمپیوٹر جیسے انسانی ہاتھ بھی آ گیا ہے۔ موبائل فون کو ہی دیکھ لیجئے، اس میں پورا کمپیوٹر سمایا ہوا ہے۔ آئے دن نت نئے پروگراموں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جب اور جہاں چاہیں اس میں اپنے اسکول اور دفتر کا کام کر سکتے ہیں۔ بوریت ہو تو اپنی مرضی کی فلمیں اور گانے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اب تصاویر یا ویڈیو بنانے کے لیے الگ سے کیمرے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ حساب کتاب کرنا ہو تو کیلکولیٹر موجود ہے۔ اب ہر زبان میں پیغام لکھ اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب تو کمپیوٹر جیسے انسانی ہاتھ بھی آ گیا ہے۔ موبائل فون کو ہی دیکھ لیجئے، اس میں پورا کمپیوٹر سمایا ہوا ہے۔ آئے دن نت نئے پروگراموں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جب اور جہاں چاہیں اس میں اپنے اسکول اور دفتر کا کام کر سکتے ہیں۔ بوریت ہو تو اپنی مرضی کی فلمیں اور گانے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اب تصاویر یا ویڈیو بنانے کے لیے الگ سے کیمرے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ حساب کتاب کرنا ہو تو کیلکولیٹر موجود ہے۔ اب ہر زبان میں پیغام لکھ اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8۔ مجھے اتوار کا دن اس لیے پسند ہے کیونکہ اس دن اسکول سے چھٹی ہوتی ہے اور صبح جلدی اٹھنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس دن ہم سب گھر والے مل کر ناشتہ کرتے ہیں اور باہر گھومنے بھی جاتے ہیں۔ ہم اکثر رات کا کھانا باہر کسی ہوٹل میں کھاتے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے اتوار کا دن اس لیے پسند ہے کیونکہ اس دن اسکول سے چھٹی ہوتی ہے اور صبح جلدی اٹھنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس دن ہم سب گھر والے مل کر ناشتہ کرتے ہیں اور باہر گھومنے بھی جاتے ہیں۔ ہم اکثر رات کا کھانا باہر کسی ہوٹل میں کھاتے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ ایک قدیم روایت کے متعلق ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے جب ہم اکٹھے رہا کرتے تھے اور کچھ چیزیں ہماری تہذیب و ثقافت کا لازمی حصہ ہوا کرتی تھیں، جن میں سے ایک پاندان ہے۔ یہ جہیز کا لازمی جزو ہوتا تھا۔ پاندان، جس میں پان کے لیے سارے لوازمات رکھے ہوئے ہوتے تھے، یہ گھر میں اکثر نانی یا دادی کے پاس پایا جاتا تھا۔ امیر گھرانوں میں یہ پاندان چاندی کے ہوتے تھے، جبکہ متوسط طبقوں میں تانبے کے پاندان استعمال ہوتے تھے۔ بعض شوقین خواتین شوخ رنگوں کے کپڑوں پر گوٹا کناری لگا کر پاندان سجانے کے لیے
خوان پوش بناتی تھیں۔ اس پاندان میں سونف، دھنیے کی گری، پیسا ہوا کھوپرا، گلقند، الائچی، لونگ، چونا، کتھا، باریک کٹا چھالیا اور مختلف خوشبوؤں کے تمباکو وغیرہ سلیقے سے سجائے جاتے تھے۔ پاندان کا سب سے لازمی جزو سروتا ہوتا جو چھالیا کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور پان کو دن بھر تازہ رکھنے کے لیے ململ کے گیلے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جاتا تھا تاکہ ٹھنڈک اور تازگی برقرار رہے۔ لوگ کھانے کے بعد پان کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مہمانوں کو چائے اور کھانے کے بعد پورے لوازمات کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ پاندان کے ساتھ سب سے اہم اگالدان رکھا جاتا جس کو ان کی پیک تھوکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ مشتاق یوسفی کہتے ہیں کہ ایک خاص انداز سے پان لگا کر ہلکے سے جھک کر آداب کے ساتھ پان پیش کرنے کے لیے نسلوں کا رچاؤ چاہیے۔ گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں پان کو چھوٹے موٹے علاج کے لیے بھی استعمال کرتی تھیں۔ اگر کسی کو کھانسی ہو جاتی، ملٹھی والا پان بنا کر کھلایا جاتا۔ اگر کسی کے دانت میں درد ہوتا تو پاندان سے لونگ نکال کر اس کے دانت میں رکھوا دیا۔ کسی کو کوئی کیڑا کاٹ لیتا تو پاندان سے چونا نکال کر اس پر لگا دیا جاتا تھا اور زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پاندان بطور تجوری بھی استعمال ہوتا تھا، جہاں گھر کی چابیاں، رقم اور چھوٹا موٹا زیور بھی رکھ لیا جاتا تھا۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے جب ہم اکٹھے رہا کرتے تھے اور کچھ چیزیں ہماری تہذیب و ثقافت کا لازمی حصہ ہوا کرتی تھیں، جن میں سے ایک پاندان ہے۔ یہ جہیز کا لازمی جزو ہوتا تھا۔ پاندان جس میں پان کے لیے سارے لوازمات رکھے ہوئے ہوتے تھے، یہ گھر میں اکثر نانی یا دادی کے پاس پایا جاتا تھا۔ امیر گھرانوں میں یہ پاندان چاندی کے ہوتے تھے، جبکہ متوسط طبقوں میں تانبے کے پاندان استعمال ہوتے تھے۔ بعض شوقین خواتین شوخ رنگوں کے کپڑوں پر گوٹا کناری لگا کر پاندان سجانے کے لیے خوان پوش بناتی تھیں۔ اس پاندان میں سونف، دھنیے کی گری، پیسا ہوا کھوپرا، گلقند، الائچی، لونگ، چونا، کتھا، باریک کٹا چھالیا اور مختلف خوشبوؤں کے تمباکو وغیرہ سلیقے سے سجائے جاتے تھے۔ پاندان کا سب سے لازمی جزو سروتا ہوتا جو چھالیا کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور پان کو دن بھر تازہ رکھنے کے لیے ململ کے گیلے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جاتا تھا تاکہ ٹھنڈک اور تازگی برقرار رہے۔ لوگ کھانے کے بعد پان کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مہمانوں کو چائے اور کھانے کے بعد پورے لوازمات کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ پاندان کے ساتھ سب سے اہم اگالدان رکھا جاتا جس کو ان کی پیک تھوکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ مشتاق یوسفی کہتے ہیں کہ ایک خاص انداز سے پان لگا کر ہلکے سے جھک کر آداب کے ساتھ پان پیش کرنے کے لیے نسلوں کا رچاؤ چاہیے۔
گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں پان کو چھوٹے موٹے علاج کے لیے بھی استعمال کرتی تھیں۔ اگر کسی کو کھانسی ہو جاتی، ملٹھی والا پان بنا کر کھلایا جاتا۔ اگر کسی کے دانت میں درد ہوتا تو پاندان سے لونگ نکال کر اس کے دانت میں رکھوا دیا۔ کسی کو کوئی کیڑا کاٹ لیتا تو پاندان سے چونا نکال کر اس پر لگا دیا جاتا تھا اور زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پاندان بطور تجوری بھی استعمال ہوتا تھا، جہاں گھر کی چابیاں، رقم اور چھوٹا موٹا زیور بھی رکھ لیا جاتا تھا۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ رضاکار کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ ہمارے گھر میں صفائی کے لیے عورت آتی ہے۔ اس کے بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اسکول نہیں بھیج سکتی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر شام میں اس کے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ ہم نے اپنے جیب خرچ سے ان بچوں کے لیے کتابیں، کاپیاں، پینسل، ریزر اور بیگ خریدے۔ ہمیں اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ دوسری رائے۔ ہماری کالونی میں ایک گھر ایسا ہے جہاں ایک بوڑھے انکل بالکل اکیلے رہتے ہیں۔ مجھے چھٹی کا دن ان کے ساتھ گزارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں انکل کے گھر جاتا ہوں، کاموں میں ان کی مدد کرواتا ہوں، مارکیٹ سے ضرورت کی چیزیں لا دیتا ہوں، پودوں کو پانی دیتا ہوں۔ ہم آپس میں بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اب تو ہم بہت اچھے دوست بن چکے ہیں۔ تیسری رائے۔ پاکستان میں بہت سے ہسپتال ایسے ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ان ہسپتالوں کا انتظام مخیر حضرات کے تعاون سے چلتا ہے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہر سال ایک ہسپتال کو ادویات بھیجتی ہوں۔ اس سال ہم سہیلیوں نے سریا ٹرسٹ ہسپتال میں مفت ادویات فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم نے اپنے جیب خرچ کو ملا کر زندگی بچانے والی کثیر ادویات کا ذخیرہ اس ہسپتال تک پہنچایا۔ چوتھی رائے۔ اس سال بارشوں کے سبب پاکستان کے نشیبی علاقوں میں سیلاب نے بہت تباہی مچائی۔ لوگوں کی فصلیں اور گھر تباہ ہو گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کی مدد کا بیڑا اٹھایا۔ ہم سب نے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور محلے داروں سے فنڈز اکٹھے کیے۔ سیلاب متاثرین کے لیے ادویات اور خوراک کا انتظام کیا۔ ہم سب نے خود جا کر مطلوبہ سامان متاثرین میں تقسیم کیا۔ پانچویں رائے۔ پاکستانی عوام درد مند دل کی مالک ہے۔ ان کا ہاتھ بھی بہت کھلا ہے۔ جب بھی ملک کسی ناگہانی آفت کا شکار ہوتا ہے، لوگ دل کھول کر چندہ دیتے ہیں، خیراتی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔
سیلاب آئے یا زلزلہ بارش تباہی مچائے یا خشک سالی، پاکستانی قوم ہر مشکل صورتحال سے نپٹنے کے لیے متحد ہو جاتی ہے۔ چھٹی رائے۔ 2005 میں اچانک آنے والے زلزلے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، بے شمار جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس موقع پر میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں، اسکول کے ساتھیوں، اساتذہ اور محلے داروں سے بھی چندہ جمع کیا۔ ہم نے ادویات، کپڑے، خوراک کا بڑا ذخیرہ جمع کیا اور زلزلہ متاثرین تک مکمل ایمانداری سے پہنچایا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ ہمارے گھر میں صفائی کے لیے عورت آتی ہے۔ اس کے بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اسکول نہیں بھیج سکتی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر شام میں اس کے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ ہم نے اپنے جیب خرچ سے ان بچوں کے لیے کتابیں، کاپیاں، پینسل، ریزر اور بیگ خریدے۔ ہمیں اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ دوسری رائے۔ ہماری کالونی میں ایک گھر ایسا ہے جہاں ایک بوڑھے انکل بالکل اکیلے رہتے ہیں۔ مجھے چھٹی کا دن ان کے ساتھ گزارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں انکل کے گھر جاتا ہوں، کاموں میں ان کی مدد کرواتا ہوں، مارکیٹ سے ضرورت کی چیزیں لا دیتا ہوں، پودوں کو پانی دیتا ہوں۔ ہم آپس میں بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اب تو ہم بہت اچھے دوست بن چکے ہیں۔ تیسری رائے۔ پاکستان میں بہت سے ہسپتال ایسے ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ان ہسپتالوں کا انتظام مخیر حضرات کے تعاون سے چلتا ہے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہر سال ایک ہسپتال کو ادویات بھیجتی ہوں۔ اس سال ہم سہیلیوں نے سریا ٹرسٹ ہسپتال میں مفت ادویات فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم نے اپنے جیب خرچ کو ملا کر زندگی بچانے والی کثیر ادویات کا ذخیرہ اس ہسپتال تک پہنچایا۔ چوتھی رائے۔ اس سال بارشوں کے سبب پاکستان کے نشیبی علاقوں میں سیلاب نے بہت تباہی مچائی۔ لوگوں کی فصلیں اور گھر تباہ ہو گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کی مدد کا بیڑا اٹھایا۔ ہم سب نے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور محلے داروں سے فنڈز اکٹھے کیے۔ سیلاب متاثرین کے لیے ادویات اور خوراک کا انتظام کیا۔ ہم سب نے خود جا کر مطلوبہ سامان متاثرین میں تقسیم کیا۔ پانچویں رائے۔ پاکستانی عوام درد مند دل کی مالک ہے۔ ان کا ہاتھ بھی بہت کھلا ہے۔ جب بھی ملک کسی ناگہانی آفت کا شکار ہوتا ہے، لوگ دل کھول کر چندہ دیتے ہیں، خیراتی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ سیلاب آئے یا زلزلہ بارش تباہی مچائے یا خشک سالی، پاکستانی قوم ہر مشکل صورتحال سے نپٹنے کے لیے متحد ہو جاتی ہے۔ چھٹی رائے۔ 2005 میں اچانک آنے والے زلزلے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، بے شمار جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس موقع پر میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں، اسکول کے ساتھیوں، اساتذہ اور محلے داروں سے بھی چندہ جمع کیا۔ ہم نے ادویات، کپڑے، خوراک کا بڑا ذخیرہ جمع کیا اور زلزلہ متاثرین تک مکمل ایمانداری سے پہنچایا۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔
پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ کھیلوں کے استاد کا انٹرویو سن رہے ہیں۔ انٹرویو سن کر ہر سوال کے لیے A, B, C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ انٹرویو 2 بار سنیں گے۔ استاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس اسکول میں کب سے ہیں اور آپ سے پہلے کتنے لوگ اس اسکول میں کھیلوں کے استاد رہ چکے ہیں؟ ویسے تو اس اسکول کو بنے 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہاں کھیلوں کا آغاز تقریباً 7 سال پہلے ہوا، جب کھیلوں کے پہلے استاد مقرر کیے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ 2 کھیلوں کا آغاز کرایا تھا، جس میں ہاکی اور فٹ بال شامل تھے، لیکن 4 سال تک اپنے فرائض سرانجام دینے کے بعد ان کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ 3 سال سے میں اس ادارے میں کھیلوں کے استاد کے فرائض سرانجام دے رہا ہوں۔ بہت خوب۔ تو آپ نے 3 سالوں میں یہاں کھیلوں کے حوالے سے مزید کیا اقدامات کیے جو قابل ذکر ہوں؟ میرے آنے سے پہلے صرف 2 کھیل ہی بچوں کو سکھائے جاتے تھے، لیکن میں نے اس میں مزید پیش رفت کرتے ہوئے اور بچوں کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کرکٹ، باسکٹ بال اور بیڈمنٹن کے ساتھ ساتھ ٹیبل ٹینس کو بھی متعارف کروایا، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر کھیلوں کے جذبے میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ تو واقعی قابل قدر اقدامات ہیں۔ آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ آپ کا رجحان کھیلوں کی طرف کیسے ہوا اور آپ نے کھیلوں کا ڈائریکٹر ہی بننا کیوں پسند کیا، اور گھر والوں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا؟ میں بچپن سے ہی کھیلوں کا بہت شوقین تھا اور پڑھائی میں بھی اچھا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھر والوں کو میرے کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ میں اسکول میں ہر طرح کے کھیلوں میں حصہ لیتا تھا اور گھر آ کر بھی کرکٹ، فٹ بال اور بیڈمنٹن کھیلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو گیا، اور کالج میں داخلے کے بعد مجھے صوبائی سطح پر کھیلنے کا موقع ملا۔ میں نے جیت کر بہت سے انعامات بھی وصول کیے، جن سے حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور آگے مستقبل میں اسی شعبے کو منتخب کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ارے واہ، یہ تو قابل تحسین بات ہے۔ آپ نے تو انعامات حاصل کیے تھے، کیا اب آپ کے اسکول کے طلباء بھی کوئی قابل قدر فتوحات حاصل کر سکے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے اسکول کے طلباء نے پچھلے سال ہی صوبائی سطح کے کھیلوں کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس اسکول کے طلباء اب تک 2 سونے کے اور 3 چاندی کے تمغے حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول سطح کے مقابلے بھی جیت چکے ہیں۔ آپ کے اسکول میں کھیلوں کے علاوہ اور کون کون سی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں، اور طلباء کس قدر شوق سے حصہ لیتے ہیں؟ خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے کون سے کھیل متعارف کروائے گئے ہیں؟ کھیل کی کلاس میں جہاں بچے اپنے اپنے شوق کے مطابق کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، وہیں ان کو فزیکل ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، جس میں ان کو ورزش اور فٹنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور کھیلوں میں تقریباً ہر بچہ ہی شوق سے حصہ لیتا ہے۔ جہاں تک چھوٹے بچوں کی بات ہے، انہیں شروع میں صرف دوڑ لگوائی جاتی ہے، جن میں ایک ٹانگ کی دوڑ بھی شامل ہے، اور ورزش کرائی جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا بچوں کو کھیلوں کی سہولیات میسر ہیں؟ اگر نہیں تو اس حوالے سے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں کھیلوں کے میدان بہت کم ہیں،
کھیلوں کے حوالے سے بچوں کو کوئی خاص سہولیات میسر نہیں ہیں۔ بہت سے اسکول ایسے ہیں جن کی عمارت میں کوئی کھیلوں کا میدان موجود نہیں ہے۔ بعض اداروں میں تو کھیلوں کی سرگرمیوں پر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ اس حوالے سے ہر محلے یا کالونی میں کھیل کا میدان ہونا چاہیے، اور اسکولوں پر بھی پابندی ہونی چاہیے کہ وہ کھیلوں کے لیے میدان بنائیں اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو یقینی بنائیں۔ جدید دور میں جو بچے میدان میں یا باغ میں کھیلنے کے بجائے موبائل اور کمپیوٹر پر گیمیں کھیل کر وقت ضائع کرتے ہیں، ایسے بچوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل کے بچے زیادہ تر گھروں میں ہی الیکٹرانک میڈیا پر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وہ جسمانی کھیلوں میں حصہ لینا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی و جسمانی نشوونما اثر انداز ہوتی ہے۔ میرا ان بچوں اور ان کے والدین کو یہی مشورہ ہے کہ کھیلوں کے میدان میں جائیں اور جسمانی کھیلوں کو بھی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ انٹرویو دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ آپ انٹرویو کے لیے تشریف لائیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ استاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس اسکول میں کب سے ہیں اور آپ سے پہلے کتنے لوگ اس اسکول میں کھیلوں کے استاد رہ چکے ہیں؟ ویسے تو اس اسکول کو بنے 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہاں کھیلوں کا آغاز تقریباً 7 سال پہلے ہوا، جب کھیلوں کے پہلے استاد مقرر کیے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ 2 کھیلوں کا آغاز کرایا تھا، جس میں ہاکی اور فٹ بال شامل تھے، لیکن 4 سال تک اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد ان کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ 3 سال سے میں اس ادارے میں کھیلوں کے استاد کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ بہت خوب۔ تو آپ نے 3 سالوں میں یہاں کھیلوں کے حوالے سے مزید کیا اقدامات کیے جو قابل ذکر ہوں؟ میرے آنے سے پہلے صرف 2 کھیل ہی بچوں کو سکھائے جاتے تھے، لیکن میں نے اس میں مزید پیش رفت کرتے ہوئے اور بچوں کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کرکٹ، باسکٹ بال اور بیڈمنٹن کے ساتھ ساتھ ٹیبل ٹینس کو بھی متعارف کروایا، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر کھیلوں کے جذبے میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ تو واقعی قابل قدر اقدامات ہیں۔ آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ آپ کا رجحان کھیلوں کی طرف کیسے ہوا اور آپ نے کھیلوں کا ڈائریکٹر ہی بننا کیوں پسند کیا، اور گھر والوں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا؟ میں بچپن سے ہی کھیلوں کا بہت شوقین تھا اور پڑھائی میں بھی اچھا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھر والوں کو میرے کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ میں اسکول میں ہر طرح کے کھیلوں میں حصہ لیتا تھا اور گھر آ کر بھی کرکٹ، فٹ بال اور بیڈمنٹن کھیلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو گیا، اور کالج میں داخلے کے بعد مجھے صوبائی سطح پر کھیلنے کا موقع ملا۔ میں نے جیت کر بہت سے انعامات بھی وصول کیے، جن سے حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور آگے مستقبل میں اسی شعبے کو منتخب کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ارے واہ، یہ تو قابل تحسین بات ہے۔ آپ نے تو انعامات حاصل کیے تھے، کیا اب آپ کے اسکول کے طلباء بھی کوئی قابل قدر فتوحات حاصل کر سکے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے اسکول کے طلباء نے پچھلے سال ہی صوبائی سطح کے کھیلوں کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس اسکول کے طلباء اب تک 2 سونے کے اور 3 چاندی کے تمغے حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول سطح کے مقابلے بھی جیت چکے ہیں۔ آپ کے اسکول میں کھیلوں کے علاوہ اور کون کون سی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں، اور طلباء کس قدر شوق سے حصہ لیتے ہیں؟ خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے کون سے کھیل متعارف کروائے گئے ہیں؟
کھیل کی کلاس میں جہاں بچے اپنے اپنے شوق کے مطابق کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، وہیں ان کو فزیکل ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، جس میں ان کو ورزش اور فٹنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور کھیلوں میں تقریباً ہر بچہ ہی شوق سے حصہ لیتا ہے۔ جہاں تک چھوٹے بچوں کی بات ہے، انہیں شروع میں صرف دوڑ لگوائی جاتی ہے، جن میں ایک ٹانگ کی دوڑ بھی شامل ہے، اور ورزش کرائی جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا بچوں کو کھیلوں کی سہولیات میسر ہیں؟ اگر نہیں تو اس حوالے سے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں کھیلوں کے میدان بہت کم ہیں۔ کھیلوں کے حوالے سے بچوں کو کوئی خاص سہولیات میسر نہیں ہیں۔ بہت سے اسکول ایسے ہیں جن کی عمارت میں کوئی کھیلوں کا میدان موجود نہیں ہے۔ بعض اداروں میں تو کھیلوں کی سرگرمیوں پر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ اس حوالے سے ہر محلے یا کالونی میں کھیل کا میدان ہونا چاہیے، اور اسکولوں پر بھی پابندی ہونی چاہیے کہ وہ کھیلوں کے لیے میدان بنائیں اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو یقینی بنائیں۔ جدید دور میں جو بچے میدان میں یا باغ میں کھیلنے کے بجائے موبائل اور کمپیوٹر پر گیمیں کھیل کر وقت ضائع کرتے ہیں، ایسے بچوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل کے بچے زیادہ تر گھروں میں ہی الیکٹرانک میڈیا پر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وہ جسمانی کھیلوں میں حصہ لینا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی و جسمانی نشوونما اثر انداز ہوتی ہے۔ میرا ان بچوں اور ان کے والدین کو یہی مشورہ ہے کہ کھیلوں کے میدان میں جائیں اور جسمانی کھیلوں کو بھی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ انٹرویو دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ آپ انٹرویو کے لیے تشریف لائیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.